سعد بھائی جہاں بات نماز کی ہو رہی ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب کسی اپنے سے بڑے کے پاس جاتے ہیں تو بڑا فٹ فاٹ ہو کے کٹ کاٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم باس سے ملنے جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں. جب ہماری باری آتی نماز پڑھنے کی اور اگر ہم گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں تو پاک ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے جی شلوار پہن لی، اس پہ ٹی شرٹ پہن لی اور اللہ اکبر. تو جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تو ہمیں یہ ہے کہ جی چلو کچھ بھی نہیں، خیر ہے. اور جب ہم کسی اپنے سے تھوڑے سے اوپر کے آگے جا رہے ہیں تو ہم نے دنیا کی ساری اچھی چیزیں کر لی. شریف بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے، میں اسی کی جانب آؤں گا، لیکن ایک بات جب میری بہن نے وہ بڑا اچھا ایک بیچ میں انپٹ دیا تھا کہ آج کل بچے ایک بڑی ایک چیز پوچھتے ہیں کہ سر ہاؤ ٹو بیکم رچ، تو یا ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل. تو میرے پاس جب بھی بچے آتے ہیں نا پوچھتے ہیں سر ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل، تو میں کہتا ہوں بیٹا 5 سٹیپس ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اگر آپ نے یہ 5 سٹیپس کر لیے نا، صحابہ کرام کی بھی یہ سنت تھی، انبیاء کرام کی بھی یہ سنت تھی، پھر سکسیس آپ کے قدم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم 5 وقت نماز پڑھو، تمہارے رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر لیا. جب وعدہ اللہ کر لے تو پھر اچھا. سیکنڈ بات آپ نے بڑی خوبصورت کی، جب ہم دنیاوی طور پر بھی کسی کے پاس جاتے ہیں نا، اس سے میں پہلے ایک اور بات بھی ایڈ کروں گا. دنیاوی کوئی بڑا شخص آپ کو ایک بار بلایا آپ نہ جائیں، 2 بار بلایا آپ نہ جائیں تو ناراض نہیں ہو جاتا؟ بالکل. یہ میرا رب ہے، آپ کو 5 وقت بلاتا ہے، ہم پھر بھی نہیں جاتے. ایک دوسرا یہ، جب ہم دنیاوی شخص کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ظاہری اپنے آپ کو نا ٹھیک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑا وضع و قطع کے ساتھ میں اس بندے کے سامنے جا رہا ہوں. یاد رکھیے جب آپ نماز پڑھنے بھی جائیں نا، آپ نے مولانا صاحب سے سوال پوچھا ابھی کہ سمجھ کر اور نہ سمجھ، اس میں بھی یہ جواب ہے. جب آپ نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں نا، ظاہری پاکی تو ہے، پہلے اندر کی بھی پاکی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا دل، آپ کا ذہن، تمام تر دنیاوی خیال، یہ جب ہم کرتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کا مطلب ہم نے تمام تر دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، خلوت ہو گئی. اقبال نے کہا نا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب آپ کا دل ہی کہیں اور لگا ہوا ہو، دلوں کا خیالات ہی کہیں اور، تو پھر آپ کو نماز کی وہ حلاوت نصیب نہیں ہوگی. تو اس لیے جب آپ نماز دیکھیں، نماز تو ہو جائے گی، سادہ کپڑوں میں بھی ہو جائے گی، لیکن جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں نا، اپنے دل کو خالی کر کر، اپنے وضع قطع خوشبو لگا کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو وہ ایک پریپریشن ہوتی ہے اللہ کے سامنے جانے کی. تو وہی نماز کے اندر آپ کو خشوع خضوع ملتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اپنی ہر نماز ایسے پڑھو جیسے کہ آخری نماز ہے. رسول نے کسی صحابی سے پوچھا یہ بتاؤ تم اپنی موت کو کس طرح دیکھتے ہو؟ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں فجر کی پڑھوں مجھے نہیں معلوم کہ عشاء کی پڑھ پاؤں گا نہیں. رسول نے کہا اتنا ٹائم؟ میں محمد اپنی موت کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ میں ایک سلام پھیروں مجھے امید نہیں کہ میں دوسری سلام پھیر پاؤں گا نہیں پھیر پاؤں. یہ موت کی حقیقت ہے. تو اس لیے جب بھی ہم کوئی نماز پڑھیں نا، کہیں جا نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو ہمیشہ یاد رکھیں ہو سکتا ہے کہ ہماری آخری نماز ہو. اس نماز میں ایسا خشوع خضوع پیدا کریں نماز. اور وہی نمازیں دیکھیں، میں تو آپ کو یہی بات بتاتا ہوں انبیاء کرام کے پاس کیا تھی. وہ نے کہا کہ وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ ابھی بھی وہ جذبہ جہاد پیدا کریں تو فرشتے آج بھی ہماری نصرت کو اتر سکتے ہیں جیسے بدر کے مقام پر. وہی انبیاء کرام 2 رکعت اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجات پڑھتے تھے. صحابہ صلاۃ الحاجات پڑھ کے مردہ اونٹ زندہ کروا لیتے تھے. بدر میں صلاۃ الحاجات پڑھے، پورے کی پوری 313 سے فتح کر لیے. تو یہی نمازیں تھی، کوئی ایکسٹرا نہیں تھا، یہی قرآن تھا، یہی نمازیں تھیں. لیکن وہ زبان اور دل کی تاثیر الگ تھی، وہ زبان اور دل کا جذبہ الگ تھا. تو آج بھی جب وہ جذبہ پیدا ہوگا، وہ محبت پیدا ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. جب دل میں یاد محمد ہوگی، جب خشوع خضوع ہوگا، ہمارے بھی تمام کی تمام مرادیں. بالکل جی.